بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ریکارڈ کرپشن ہے، بہت بڑی کرپشن ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے میڈیا پہ ایسی بہت ساری چیزیں سن رکھی ہوں آلریڈی، لیکن بہت ساری ڈیٹیلز ایسی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ڈیٹیلز بہت ہی الارمنگ ہیں۔ خواجہ آصف نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بیوروکریسی کے بہت سارے لوگوں نے پرتگال کے اندر اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر عیاشیاں کی جا رہی ہیں، یا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے یا پھر میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مریم نواز چاہتی ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے، جبکہ نواز شریف فی الحال استعفیٰ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ خواجہ آصف پر دباؤ بھی بہت طرح سے ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس کے اندر بیوروکریسی کے جن کا دباؤ خواجہ آصف کے اوپر ہے، ان کے نیچے ہونے کے باوجود بھی دباؤ ہے، یہاں تک کہ خواجہ آصف کو استعفیٰ دینا بھی پڑ گیا ہے۔ 2000 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ ناظرین، ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ ہر لوٹنے والے کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ آخری باری ہے۔ جس قدر زیادہ جلدی سے ملک کو لوٹ لیا جائے یہی سب سے بہتر ہے۔ سب کچھ جلدی پڑی ہوئی ہے، سب ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ایک افراتفری کا نظام ہے۔ ہر بندے کی بھرپور کوشش ہے کہ ملک میں سے جس قدر زیادہ پیسہ نکال لیا جائے، جس قدر زیادہ کرپشن کر لی جائے، جس قدر زیادہ لوٹ مار کر لی جائے، یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے بہت ساری ڈیٹیلز رکھیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ محمد مالک نے ایک خبر دی ہے اور یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ 2000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور 2 قسم کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، منسٹرز کو، ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں، ان فنڈز کے اندر 2000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہے، ایک میگا کرپشن ہے، اور اس کے اوپر اب تحقیقات کرنے کا حکم جاری کیا جا رہا ہے۔ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر پولیٹیشنز بھی ہوں گے، ٹھیکیدار بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے، اور ادارے بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں۔ یہ کرپشن ایک بڑے لیول کی کرپشن ہے۔ اس کرپشن کے اندر سب سے پہلا ٹارگٹ یہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 ارب روپے بھی اگر ریکور کر دیا جائے تو یہ بڑی ریکوری ہوگی۔ یعنی کہ 2000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے، ملک کا 2 ارب روپیہ لوٹ لیا گیا، اور یہ ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے کہ کم از کم پہلی فرصت میں 500 ارب روپے اگر ریکوری کر لی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریکوری ہوگی، اور یہ ریکوری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک چیز رکھیں گے۔ ایک چیز اور بھی کی جا رہی ہے اس وقت، جو ہے اداروں کی جانب سے ادارے انوالو ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سینٹ کے جو لیٹسٹ الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن کے اندر بھی پیسہ ادھر ادھر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ سینٹ کے الیکشن میں سیٹس خریدی گئے ہیں، سینیٹرز کو خریدا گیا ہے، جو پیسہ دیا گیا اس کا بھی ریکارڈ جمع کیا جائے۔ دباؤ ہے، کیا دباؤ ہے، ہم آپ کے سامنے کھل کے بہت ساری چیزیں رکھیں گے، اور یہ چیزیں آپ کو حیران کر دے گی۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو، ریاست کو لوٹنے والے بھرپور انداز میں بیوروکریسی کے لوگ، جن کے پاس بڑے بڑے فنڈز آ رہے ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارا پیسہ ادھر ادھر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ پرتگال کے اندر جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، بیچ کے اوپر مہنگی مہنگی جائیدادیں اربوں روپے کی کرپشن کر کے خریدی جا رہی ہیں۔ ہر شخص کو جلدی پڑی ہوئی ہے۔ ریاست کو لوٹنے میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ جس کو جہاں پر موقع مل رہا ہے ریاست کو بھرپور انداز میں لوٹا جا رہا ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف جیسی شخصیت جو کہ منسٹر ڈیفنس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، بلکہ بڑے بڑے نام سامنے آ بھی چکے ہیں۔ حامد میر کا بھی یہی کہنا ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر تحقیقات کی جائیں، بیوروکریسی کی جن افراد نے ملک کو لوٹا ہے، ریاست کو لوٹا ہے، 2000 ارب کی کرپشن کی گئی ہے، ان کے نام سامنے لائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طرح سے انکوائری کی جائے، آپ مخلص ہیں انکوائری کے اندر، تو پھر لوگوں کے نام بھی سامنے لانے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑے افسوس کی بات یہ کہ یہ نام کبھی بھی سامنے نہیں آتے، اور اس بار بھی یہ نام سامنے نہیں آئیں گے۔ 500 ارب روپے کی ریکوری تو کیا دور کی بات، کروڑوں روپے کی ریکوری بھی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ لیکن ناظرین، سیاست کا گندا کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے پولیٹیشنز کے اوپر کہ جو کام رہ گئے ہیں کسی طرح سے دباؤ ڈال کے ان کے اوپر وہ کام بھی کروا دیے جائیں۔ اس لیے ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کہانیاں جاری ہیں۔ اس وقت ٹھیکیدار ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، پولیٹیشنز ہوں، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بڑی بڑی کرپشن جو بے نقاب کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ایک لسٹ ہے جس کے اندر جو ہے پرتگال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پارلیمنٹیرین نے جس طرح کی کرپشنز کی ہیں، ان کے بارے میں ایک لسٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک لسٹ اور بھی تیار کی جا رہی ہے کہ جو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کی بھی مکمل ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں۔ ناظرین، بات ساری کی ساری یہ ہے کہ کرپشن کی جا رہی ہے، بھرپور کرپشن کی جا رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ نظام جانتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے۔ جس قدر زیادہ ریاست کو لوٹ لیا جائے گا، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ادارے تک دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ کرپشن کی داستانیں جو ہیں بہت بڑی داستانیں ہیں، پاکستان کی سیاست میں یہ داستانیں ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن اب یہ داستانیں بڑھ گئی ہیں۔ ایک عمران خان نے اس نظام کو اس قدر زیادہ بے نقاب کر دیا ہے کہ بڑی بڑی کرپشن کی داستانیں اب بہت ہی عام ہو گئی ہیں۔ نظام میں کس قدر زیادہ لاقانونیت ہے، عدالتیں کس قدر زیادہ آزاد ہیں، ادارے کس قدر زیادہ انوالو ہے سیاست کے اندر، پولیٹیشین کے پاس کس قدر زیادہ اختیارات ہیں، کون ہے جو کہ صحیح ہے۔ ناظرین اس وقت کوئی بھی صحیح نہیں ہے، عوام بھی بہت طرح سے بٹی ہوئی ہے، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ٹھیکیدار ہوں، اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہوں، ادارے خود ہوں، سب کے سب مجرم نظر آتے ہیں، سب کے ہاتھوں کے اوپر ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ ریاست کو ڈبویا جا رہا ہے، ریاست کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ ایک عمران خان نے اس نظام کو اس قدر زیادہ واضح کر دیا، اس قدر زیادہ سامنے کھول کے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے کہ اب سب کچھ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین یہی 75 سال سے حال ہے۔ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ پاکستان آگے نہ آج بڑھ سکا ہے، نہ اس سے پہلے بڑھ سکا ہے، اور نہ ہی مستقبل میں آگے بڑھ سکے گا جب تک کہ کرپشن کے نظام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی نعرہ لگایا تھا عمران خان نے کہ جب تک کرپشن کو بند نہیں کیا جائے گا ملک ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ناظرین اقتدار کی کرسیوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے دامن کے اوپر کرپشن کے داغ ہیں، جنہوں نے پہلے بھی ملک کو لوٹا ہے، جن کے نام کو، جن کے چہروں کو دیکھ کے لوگ پیسے نہیں دینا چاہتے، باہر کے ممالک انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، انہیں کوئی بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن ملک کو لوٹنے کے لیے سب مل کے لوٹ رہے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ عوام لوٹ رہی ہے ان کے ہاتھوں سے، لیکن عوام خاموش ہے، عوام نے آواز نہیں اٹھانی۔ ناظرین آپ کے سامنے مریم نواز کی کچھ تصاویر رکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی افسوسناک تصویر ہے، یہ مری روڈ کی تصویر ہے جہاں پہ ایک بینر لگایا گیا ہے جس کے اوپر مریم نواز کی تصویر ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی تصویر ہے، اور یہاں پر یہ تصویریں بڑی پرومیننٹ ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویریں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، یہ لوگ دور سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جنہوں نے ریاست کو بنایا، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، قائد اعظم ہوں، علامہ اقبال ہوں، ان کی چھوٹی چھوٹی سی تصویریں جو کہ نظر بھی نہیں آ رہی۔ آپ اس بینر کو بغور دیکھیں اور یہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بڑی مشکل سے آپ زوم کر کے تو ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن باقی طرف اگر دیکھا جائے تو مریم نواز بھی بہت پرومیننٹ ہے، آرمی چیف بھی بہت پرومیننٹ ہیں، یہاں تک کہ شہباز شریف بھی بہت پرومیننٹ ہیں۔ ناظرین جنہوں نے ملک بنایا ان کو چھوٹا کر کے، بہت چھوٹا کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر سب سے بڑی تصویر قائد اعظم کی ہوتی، علامہ اقبال کی ہوتی، اس کے بعد آرمی چیف ہوں، شہباز شریف ہو یا مریم نواز ہو، ان کی تصاویر ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن کم از کم پرومیننٹلی یہاں پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بھی دکھایا جانا چاہیے تھا۔ اس تصویر کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک تصویر ہم آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرسٹر عقیل مریم نواز کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور یہ جھکاؤ جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی اپنی سیاست کے لیے سر کو جھکانا کس قدر ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین سہیل رائج نے ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سہیل رائج کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار بشریٰ بی بی کا ہے، ہر چیز کی ذمہ دار بشریٰ بی بی ہے۔ جن جن لوگوں نے بشریٰ بی بی سے ملاقات کی عمران خان کی بھی دشمن بن گئے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی دشمن بن گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بزدار ہوں، آرمی چیف ہوں، جنرل عاصم منیر ہوں، باجوہ ہوں، جس شخصیت نے بشریٰ بی بی سے ملاقات کی، آج وہی سب لوگ عمران خان کے دشمن ہیں۔ یعنی کہ بشریٰ بی بی عمران خان کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں۔ جب ان سے سوال کیا کہ کیا عمران خان کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے تو ان کا کہنا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس کا کوئی بھی جواب دینا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں۔ عمران خان اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں یا سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں بشریٰ بی بی سے مشاورت کو روکنا ہوگا۔ ناظرین یہاں پر بغض دکھایا جا رہا ہے، یہاں پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً بشریٰ بی بی کے پاس سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے، عمران خان کو ان سے کوئی بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، اپنی ذات کے طور پہ، اپنے عقل و شعور کے طور پہ، اپنے تجربے کے طور پہ فیصلے کرنے چاہیے۔ عمران خان نے اگر بشریٰ بی بی کے کہنے پہ کوئی فیصلے کیے ہیں اور اس کے غلط رزلٹ ہے تو عمران خان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ لیکن کیا سہیل رائج یہاں پر بغض دکھا رہے ہیں، دشمنی دکھا رہے ہیں؟ بشریٰ بی بی کے بارے میں جو بیانات دیے جا رہے ہیں
यकीनन यहाँ पर बोझ दिखाया जा रहा है। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इमरान खान को उनके रिश्तों से भी तोड़ा जा रहा है, इमरान खान को उनकी पार्टी से भी तोड़ा जा रहा है, इमरान खान को अवाम से भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, क्योंकि जो ये कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों के पीछे उनकी जो नीयत है वो नीयत बहुत ही गलत नीयत है। इमरान खान को जिस कदर ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई, इमरान खान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये पूरे का पूरा निज़ाम बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में करप्शन की दास्तानें आम हो चुकी हैं, सियासतदानों के चेहरे वाजे हो चुके हैं, इदारे भी बेनकाब हो चुके हैं, अदालतें, आइन, कानून, इंसाफ सब कुछ अवाम के सामने आ चुका है। इस वक्त जीत किसकी है? यहाँ पर सवाल है कि क्या इमरान खान जीत चुके हैं या सवाल है कि निज़ाम जीत चुका है? तो यकीनन इमरान खान यहाँ पर जीत चुके हैं और इस कदर ज़्यादा वाज़ेह तौर पर जीत चुके हैं कि ये पूरा निज़ाम इस पूरी आवाम के सामने 25 करोड़ आवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।